پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 کے بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 یعنی 26 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے، پڑھیے، علیہم اوپر ان لوگوں کے، نبأ خبر، ابنئی دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر سنائیے، پڑھ کر سنائیے۔ اذ قربا جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبلا پس قبول کر لی گئی قربانی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی طرف سے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جھگڑا ہوا۔ شروع میں آدم علیہ السلام کے ابتدا میں، بچوں کے ابتدا میں یہ طریقہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا فرماتے، اور ایک جڑواں بچے اور دوسرے جڑواں بچوں کو آپس میں رشتہ ہوتا کہ ایک جڑواں بچوں میں سے لڑکا، دوسرے جڑواں بچوں میں سے لڑکی، اس طرح ان کی شادی ہوتی۔ تو دو بیٹے حابیل اور قابیل جو تھے، ان کا اس رشتے پر جھگڑا ہو گیا۔ حابیل بڑا تھا، شریف آدمی تھا، قابیل جو ہے وہ چھوٹا تھا اور بہت تیز تھا۔ جو لڑکی حابیل بڑے کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کی شادی چھوٹے قابیل کے ساتھ ہونی تھی اصولی طور پر، کہ پہلے جوڑے میں سے ایک لڑکا، دوسرے میں سے لڑکی، اس طرح شادی۔ تو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ کچھ اتنی خوبصورت نہ تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی بہن اس کی، وہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل جو تھا اس نے رٹا یہ ڈالا کہ میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے خوبصورت، میں تو اسی سے شادی کروں گا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا کہ چلو ایسے کر لو کہ کھلے میدان میں اپنے جانور قربان کرو، ذبح کرو، آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی آگ کھا لے اس کی قربانی قبول، اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جو وہ کہے گا وہ درست ہے۔ چنانچہ جب قربانی کی انہوں نے کھلے میدان میں رکھی، تو بڑا جو تھا حابیل، اس کی قربانی آگ کھا گئی، اور اس کا جو موقف تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی۔ لیکن چھوٹا جو تھا اس کی قربانی نہ کھائی آگ نے، اور اس کے موقف کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ تم اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو ہے، جو خوبصورت ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ تم نے شادی کرنی ہے تو جو بڑے بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کی بہن، اس کے ساتھ شادی کرو۔ چنانچہ اس نے بڑے بھائی کو جو ہے قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ تو بڑے بھائی نے کہا تو اگر میرے ساتھ زیادتی کرے گا، میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اور تم جو ہے اپنے گناہ اور میرے گناہ کا بوجھ دونوں کا اٹھاؤ گے۔ چنانچہ اس نے جو ہے اس شیطان نے یا اس کے دل نے اس کو جو ہے بڑے بھائی کے قتل کے لیے ابھارا، اشتعال دلایا۔ چنانچہ اس چھوٹے نے بڑے کو قتل کر دیا۔ اب اس کو جو ہے لاش کو کیسے، کہاں رکھے، کیسے چھپائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنے مردہ بھائی کی لاش اٹھایا ہوا تھا پنجوں میں۔ اس نے آ کر سامنے پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا، اور اس کے اندر جو ہے اپنے بھائی کی لاش جو تھی کوے نے وہ چھپا دی۔ اس طرح قابیل جو تھا وہ دیکھتا رہا، اور اس نے افسوس کیا کہ میں اس کوے سے بھی بدتر انسان ہوں، مجھے اس کوے جیسی بھی عقل نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس نے یہ جرم کیا۔ یہ پہلا قتل تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے کا،
اور دوسرے بیٹے قابیل نے اس کو قتل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں ان کا حصہ ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے یہ بنی اسرائیل پر یہ قانون لاگو کر دیا کہ دیکھو جو بھی کسی کو قتل کرے گا تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جو کسی کی جان بچائے گا گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فتقبلا، پس قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی طرف سے قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی طرف سے۔ کالا، کہا اس چھوٹے قابیل نے، لأقتلنک، کا البتہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے کہنے لگا، جس کی بڑے کی قربانی قبول ہوئی، چھوٹا کہنے لگا بڑے سے کہ میں قتل کر دوں گا۔ کالا، بڑے نے کہا، انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، من المتقین، پرہیزگاروں کی طرف سے۔ تو بڑے جو حابیل نے چھوٹے قابیل سے کہا، جس نے قتل کی دھمکی دی، تو بڑے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کی چاہی اس نے قربانی قبول کر لی۔ اگر اس نے میری قبول کر لی ہے قربانی تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا اصول ہے کہ وہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت، بڑے نے حابیل نے کہا کہ لئن بسطت، اگر تو پھیلائے گا، بڑھائے گا، الیہ، طرف میری، یدہ کا، ہاتھ اپنا، لتقتلنی، کہ تو قتل کر دے مجھ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بباسطن، بڑھانے والا، پھیلانے والا، یا اپنے ہاتھ کو، الیہ کا، طرف تیری، لأقتلک، تاکہ میں قتل کروں تجھ کو۔ بڑے حابیل نے چھوٹے بھائی قابیل سے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ انی ارید، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، ان تبوء، یہ کہ تو لوٹے، باسمی، ساتھ میرے گناہ کے، و اسمک، اور ساتھ اپنے گناہ کے، فتکون، پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار، آگ والوں میں سے، خاص آگ والوں میں سے، یعنی جہنم میں سے۔ وذالک، اور یہ جزاء الظالمین، بدلہ ہے تمام ظالموں کا۔ یہ بڑے بھائی حابیل نے چھوٹے سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دے گا تو تجھے اپنا گناہ بھی اور میرا گناہ جو ہے وہ بھی تیرے کھاتے میں پڑے گا، اور تو جہنم میں جائے گا، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ فتوات، پس بھڑکایا، لہو، واسطے اس قابیل کے چھوٹے بھائی کے، نفس ہو، اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا کہ اس کو قتل کر دو۔ قتل اخی ہے، قتل کرنے پر اپنے بھائی کو، چھوٹے قابیل کے دل نے اس بڑے بھائی حابیل کو قتل کرنے پر اس کے دل نے اشتعال دلایا، غصہ دلایا، بھڑکایا۔ فقتلہ، پس اس قابیل نے قتل کر دیا اس بڑے بھائی حابیل کو۔ فاصبح، پس وہ ہو گیا، من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، جو گڑھا کھود رہا تھا، فی الارض، بھی زمین کے، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو، کیف، کس طرح، یواری، وہ چھپائے گا، سوءۃ، لاش، اخی ہے، اپنے بھائی کی۔ اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا جو اپنے مردہ بھائی کی لاش اٹھائے ہوئے تھا پنجوں میں، اور وہ آ کر اس کے سامنے، قابیل کے سامنے آ کر اس نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا، اور گڑھا کھود کر اس نے اپنے بھائی کی لاش اس گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ اب تو اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے گا۔ کالا، کہا قابیل نے، چھوٹے قاتل نے، یا ویلتا، اے افسوس، اعجزت، کہ میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، مثل حاضر غراب، برابر اس کوے کے۔ افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی عقل مند نہیں ہوں، مجھ سے تو کوے ہی عقل مند ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش چھپا لی، اور مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ فوباری سوءۃ اخی، پس میں چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ اگر مجھے کوے جتنی بھی عقل ہوتی تو میں اپنے بھائی کی لاش اس طرح زمین میں چھپا دیتا۔ فاصبح، پس وہ ہو گیا چھوٹا بھائی یعنی قابیل، من النادمین، حقیقی
پشیمان ہونے والوں میں سے، پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے، کتابنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کے، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، من قتل جو بھی قتل کرے گا نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، جو شخص بھی کسی کی جان دے گا بغیر اس کے کسی کو قتل کرنے کے، اور فساد یا بغیر فساد کے کسی کو قتل کرے گا، فی الارض بھی زمین کے، فکانما پس جیسے کہ قاتل اس نے قتل کر دیا الناس لوگوں جمیعا سب کو، جس نے ایک جان بے قصور جان، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا، قتل کے بدلے میں تو قتل ہو سکتا ہے قانون یہی اللہ تعالیٰ کا کہ جو کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر کوئی کسی بلا قصور کسی کو قتل کرتا ہے یا زمین میں فساد مچاتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاھا، اور جو زندہ کرے گا اس جان کو، فکانما پس جیسے کہ احیا الناس اس نے زندہ کیا لوگوں جمیعا سب کو۔ اگر کسی قاتل کو کوئی شخص جو ہے معاف کر دیتا ہے اپنے عزیز کے قتل کے جرم میں، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کوئی دیکھتا ہے کہ کسی بے گناہ شخص پر قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا ہے اور اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے اپنے سے یا لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اگر اس کی جان بچاتا ہے تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس کو ناحق سزا سے بچاتا ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسولنا پیغمبر ہمارے، بالبینات ساتھ خاص روشن دلیلوں کے، ثم پھر، ان کثیراً بے شک بہت سے لوگ منہم ان میں سے، بعد ذالک بعد اس کے، فی الارض بھی زمین کے، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما بے شک جزاء بدلہ، الذین ان لوگوں کا، یحاربون جو جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض بھی زمین کے، فساد مچانے کی، بگاڑ پیدا کرنے کی، ان یقتلوا یہ کہ ان کو بار بار قتل کیا جائے، اور یصلبوا یا ان کو سولی چڑھایا جائے، اور تقطع یا کاٹے جائیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلاف الٹ سے، اور ینفوا من الارض یا ان کو نفی کر دیا جائے، نکال دیا جائے اس زمین سے۔ اللہ رو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، جنہوں نے زمین پر امن کا حکم دیا ہے کہ ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے، تو ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، اور جو ہے لوگوں پر جو ہے وہ ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، دیگر جرائم کرتے ہیں، جیسے ڈاکو جو ہے گھروں میں داخل ہو کر جو ہے عزتیں بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے جو ہے ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے، سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور ان کو سولی لٹکایا جائے، اور یا پھر ان کے جو ہے ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولی لٹکایا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں الٹ سے کاٹ دیے جائے۔ تو قتل کا بدلہ تو قتل ہے۔ اگر کوئی ڈاکو جو ہے وہ باہر کارروائی کر کے بازار میں یا کسی جگہ پہ کارروائی کرتے ہیں ڈاکو، تو وہ بندے بھی مار دیتے ہیں، سامان بھی چھین لیتے ہیں، یا گھر میں داخل ہو کر یہ کارروائی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ عزتیں بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے قتل بھی کیا جائے گا، یا پھر ان کو سولی لٹکایا جائے گا، اور چوری کی وجہ سے ان کے جو ہے ڈاکے میں چوری کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے الٹ سے کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طریقے سے ان کو کاٹا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے صرف کسی کو قتل نہیں کیا، مال نہیں لوٹا، کسی کے ساتھ اور زیادتی نہیں کی، تو پھر ان کو زمین سے نکال دیا جائے گا، ان کے جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ذالک یہ لہم واسن کے، خزی ذلت ہے، پھر دنیا بیچ اس دنیا کے، ولہم الواسن کے، پھر آخرت بیچ آخرت کے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔
الذین سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لے من قبل اس سے پہلے ان تقدروا یہ کہ تم قدرت حاصل کرو علیہم اوپر ان کے فعلموا پس جان لو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چور ڈاکو قابو آنے سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، سزا نہیں جائے، لیکن اس میں جو ہے کہ جو اس کو قتل کی سزا ضرور ملے گی، چوری کی سزا ضرور ملے گی۔ تو جو اس نے یہاں اگر بعض انہوں نے بس ڈراوے شراوے کے لیے کچھ کیا ہے جو تو نقصان کوئی نہیں کیا، تو پھر ان کو جو ہے معافی ہو سکتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس خطے سے نہ نکالا جائے، اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ جو ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی سزا بھی لازماً ملے گی، اور اگر مال چھینا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے۔ تو معافی اس صورت میں ہے کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، جانی مالی عزت کا نقصان، تو پھر ان کو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو معافی دی جا سکتی ہے کہ ان کو جلا وطن نہ کیا جائے۔ یہ گنجائش ہے کہ وہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو معافی دے دی جائے، جلا وطن نہ کیا جائے۔ لیکن اگر جرائم کرتے ہیں، قتل، چوری، عزت لوٹتے ہیں، پھر ان کی سزا معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہیں۔ قتل کا بدلہ قتل، عزتوں کا بدلہ جو ہے وہ کوڑے یا سزا سنساری، اور چوری کے بدلے میں جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا۔ تو ایسے ڈاکوؤں جو کہ بال چھینے، ایک تو ہوتا ہے صرف چور، اس کا صرف ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں دہشت گردی سے جو ہے لوٹتے ہیں مال، ان کے پھر ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹے جائیں گے بیک وقت۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا امن و سلامتی کے لیے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ترجمہ دوبارہ جی، وَاتْلُوا اور تلاوت کیجیے، پڑھیے علیہم اوپر ان لوگوں کے نبا خبر ابن دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ اس قربا جب ان دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبلا پس قبول کر لی گئی، من احدہما ایک کی طرف سے ان دونوں میں سے، ولم یتقبل اور نہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی طرف سے۔ کہا اس دوسرے نے، قابیل نے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، لَأَقْتُلَنَّكَ کا البتہ میں قتل کر دوں گا تجھ کو، بڑے بھائی حابیل سے۔ چھوٹا بھائی قابیل کہنے لگا بڑے کو کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا بڑے نے، حابیل نے، انما بے شک یتقبل اللہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ من المتقین پرہیزگاروں کی طرف سے۔ تو بڑے نے چھوٹے سے کہا، حابیل نے قابیل سے کہا بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے، تم دونوں نے قربانی کی ہے، اور آسمان سے جو ہے اس قربانی کو، میری قربانی کو آ کر جو ہے آگ کھا گئی ہے، تیری قربانی نہیں کھائی، اس کا مطلب کہ میری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے اور تیری قربانی نہیں قبول کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ آگ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ کس کی قربانی جو ہے وہ کھا لے اور اس کی قربانی قبول ہو جائے، جس میں میرا تو کوئی دخل نہیں ہے، تو مجھے قتل کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرتے ہیں مال یا قربانی پرہیزگاروں کی طرف سے، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے ہو۔ تم تو نافرمانی کر رہے ہو، تم اللہ کا فیصلہ نہیں مان رہے، کہ تم شادی کے معاملے میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو، جبکہ اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام قانون یہ بنایا ہے کہ دو جڑواں جو ہے وہ آپس میں کراس شادی کریں، پہلے جڑواں کا لڑکا دوسرے کی لڑکی، پہلے کی لڑکی دوسرے کا لڑکا۔ تو تم کہتے ہو نہیں میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، تو تم تو اللہ کا قانون توڑ رہے ہو۔ لئن بسطت البتہ اگر تو پھیلائے گا، بڑھائے گا الیہ طرف میری یدا کا ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھ کو، ما انا نہیں ہوں میں بباسط پھیلانے والا، بڑھانے والا، یدیہ ہاتھ اپنے کو الیک طرف تیری۔ بڑے بھائی حابیل نے چھوٹے بھائی قابیل سے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لیقتلک کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ انی بے شک میں اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔
انی ارید و بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں ان تبوء یہ کہ تو لوٹے باسمی 7 گناہ میرے کے و اسمی کا اور 7 گناہ اپنے کے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اگر یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تجھے تیرے عملوں کا اور میرا گناہ بھی ملے اور میرے بھی گناہ تجھے ملے، مجھے میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ فتکون بس تو ہو جائے گا من اصحاب النار حقیقی آگ والوں میں سے، جہنم میں سے۔ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو پھر جو ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے تمام ظالموں کا۔ فتوات پس بھڑکایا لہو واسطے قابیل کے چھوٹے بھائی کے نفس ہو اس کے دل نے، قتل کرنے پر اخی ہے اپنے بھائی کو، فقتلہ پس اس چھوٹے نے قابیل نے قتل کر دیا ہو اس بڑے بھائی حابیل کو، فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، یہ پہلا قتل تھا زمین پر، اور قیامت تک جتنے قتل بھی ہوں گے وہ سب جو ہے ان میں سے اس کے لیے حصہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتے رہیں گے۔ فبعث اللہ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوے کو، یا بحث ہو جو گڑھا کھودتا تھا فی بھی زمین کے لیے، یریہ تاکہ وہ دکھائے اس قابیل قاتل کو، کیفا یواری کس طرح وہ چھپائے سوءۃ لاش اخی ہے اپنے بھائی کی۔ قالا کہا اس قاتل قابیل نے، یا ویلتیٰ اے افسوس، اعجزت تو کیا میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، بے بس ہوں، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں مثل ھذا الغراب برابر اس کا کوے کے، فاواری پس میں چھپا لیتا سوءۃ لاش اخی اپنے بھائی کی۔ اگر مجھے اس کوے جتنی بھی عقل ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا، مجھ سے تو عقل مند کوہ ہی زیادہ بنا۔ فاصبح پس وہ ہو گیا من النادمین حقیقی پچھتانے والوں میں سے۔ من اجل ذالک اس وجہ سے کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے، انہو کہ بے شک حقیقت ہے، من قتل نفسا جس نے بھی قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، یعنی کسی جان کے بدلے میں کسی نے جو ہے بدلے کی صورت میں نہ قتل کیا، ویسے ہی قتل کر دیا بغیر جرم کے، اور فساد اور یا بغیر کسی فساد کے قتل کیا کسی کو، فی الارض بھی زمین کے، فکأنما پر جیسے کہ قاتل الناس اس نے قتل کر دیا جمیعاً سب انسانوں کو، انسانوں تمام کو، ومن احیا اور جو زندہ کرے گا اس جان کو، فکأنما پر جیسے کہ احیا اس نے زندہ کیا الناس تمام لوگوں جمیعاً سب کو، وَلَقَدْ البتہ کہ جاءت ہم آئے ان کے پاس رسول و پیغمبر ہمارے بالبینات ساتھ حقیقی روشن دلیلوں کے، ثم پھر ان کثیراً بے شک بہت سے لوگ منہم ان میں سے بعد ذالک بعد اس کے فی الارض بھی زمین کی لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ انما بے شک جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا یحاربون جو لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے و رسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض بھی زمین کے فساد مچانے کی، این یقتلوا یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، بری طرح قتل کیا جائے، اور یصلبوا یا ان کو سولی لٹکایا جائے، اور تقطع ایدیہم یا ہاتھ کاٹ دیے جائیں ہاتھ ان کے، وارجلہم پاؤں ان کے، من خلاف الٹ سے۔ یہ تینوں سزائیں جو ہیں وہ جرائم کے مطابق ہوں گی، اور ینفوا یا وہ نکال دیے جائیں من الارض زمین سے، ذالک یہ لہم واسطے ان کے خزی رسوائی ہے، ذلت ہے، پھر دنیا بیچ اس دنیا کی، ولہم اور واسطے ان کے فی الآخرت بیچ آخرت کے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابوا جو توبہ کر لے، من قبل اس سے پہلے ان تقدروا یہ کہ تم قدرت حاصل کرو یعنی پکڑو علیہم ان کو، فاعلموا پر جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ گرامر جی غور فطر اتلو فل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا، طالبا یطلبو، فعل مضارع یطلبو سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے پیش ملی، اور آخری حرف واو جو ہے اس کو جزم مل گئی، یطلبو سے اطلب،
پھر اللہ تعالیٰ نے آخری واو جزم والے کو ختم کر دیا آسانی کے لیے، تو اتلو رہ گیا۔ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، علیہ رفع جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ رفع جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ نبا اس میں نکرہ نبا ان تھا، یہ اتلو فعل امر کا مفعول بنا، تو نبا ان سے نبا ان۔ پھر نابان کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا نابا۔ ابنئی جو ہے یہ اس میں تثنیہ ابنان تھا، ابنان دو بیٹے، اس میں تثنیہ الف اور زیر والے نون سے ابنان تھا، ابنن سے ابنان، ابنن ایک بیٹا، ابنان دو بیٹے، تو ابنان تھا۔ نبا پھر نبا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، ابنان سے ابنین، نبا ابنین مضاف الیہ ہوا تو الف جو تھا ابنان کا جو الف تھا وہ یا میں بدل گیا، تو یہ ہو گیا نبا مضاف ابنان سے ابنین مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی۔ پھر ابنین جب آدم آگے آدموں کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کا وہ تثنیہ والا نون زیر والا نون ختم ہو گیا، ابنین سے مضاف ہوا تو ابنئی مضاف، آدموں سے آدمہ مضاف الیہ، آدمہ غیر عربی لفظ ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے اس کو زیر نہیں آئی، تو ابنئی مضاف، آدموں سے آدمہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، نبا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اتلو فعل امر کا مفعول، بے حرف جار ہے، الگ کے الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الحق کو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالحق کے جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اتلو فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول نبا ابنئی آدمہ مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت ہیں، اور اپنے متعلق نمبر 2 بالحق کے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس میں ظرف زما ہے، قربا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا سے ہما تثنیہ کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کاروبا، پھر باب تفعیل میں درمیان والے حرف پر را پر شد آئی تو قربا، قربا یقرب تقریب باب تفعیل، قربا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے آخر میں الف آ گیا تو تثنیہ بن گیا صیغہ، تثنیہ دو کے لیے صیغہ بن گیا، قربا سے قربا، پھر ماضی معروف تثنیہ مذکر غائب کا، تثنیہ کے معنی دو، تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا سے ہما تثنیہ کی ضمیر ہما اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ قربان اس میں نکرہ قربان تھا، یہ قربا پھر ماضی معروف تثنیہ مذکر غائب کے صیغے کا مفعول بنا تو قربان سے قربانن۔ اب جملہ بنے گا قربا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول قربانن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اس میں ظرف زما آیا تو یہ اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ تحت تو قبلا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، من حرف جار ہے، یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلہ، پھر باب تفعیل میں گیا، درمیان والی حرف شد با پر شد آ گئی، قابلہ سے قبلہ، پھر علامت انداری یا لگی تو یتا قبلو، پھر تا لگی علامت انداری تو تک نہیں قبلہ کے شروع میں باب تفعال کی تا لگی، نہیں قبلہ جو ہے اس کے شروع میں باب اپنا علامت انداری یا لگی تو یو قبلو، پھر یا کی جگہ تا لگی تو قبلو، تو قبلو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، پھر مجہول بنا تو علامت انداری پر تا پر پیش پہلے ہی تھی، اور درمیان والی حرف پر جو ہے وہ تو قبیلا، تو قبیلا،
تو یہ بے جو ہے وہ درمیان والا حرف ہے، تو قبلا، ہاں تو یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا، یو قبلو تو قبلو، تو یہ فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو جملہ بنے گا تو قبلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہے یا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بنا احدہما جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، جب جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ پھر دیکھ لیں تو قبلا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہے یا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق بنا احدہما جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ہاں جی، یہ فعل مضارع نہیں ہے، میں جی غلطی کر گیا، یو قبلا یو قبلو، یہ تو فعل مضارع معروف ہے، پھر یو قبلو تو قبلو تو قبلا قبلا، پھر تقبلا یتقبلو یتقبلو تقبلو، یو قبلا یو قبلو تو قبلو پھر یہ قبلا سے ماضی مجہول بنا تو قبلا، پھر ہاں جی تو یہ قابلہ سے باب تفعیل میں گیا تو قبلا، پھر مجہول بنا تو قبلا، پھر ماضی مجہول قبلا، پھر علامت مدارت یا لگی تو یو قبلا، پھر تا لگی تو قبلا، پھر ماضی مجہول فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ تو یہ جملہ بن گیا تو قبلا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہے یا ضمیر اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق من احدہما جار مجرور رتبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ تو قبلا، ہاں ساری جی میں اس کی پھر وضاحت کر دوں، یہ 3 حرفوں کا ماضی تھا، قابلا، پھر قبلا، پھر تا قبلا، ہاں تا قبلا ماضی ہے، یہ مضارع نہیں ہے، میں غلط کہہ گیا ہوں، تا قبلا یہ فعل مضارع نہیں، یہ میں غلطی کر گیا، یہ قبلا ماضی معروف، پھر اس کے بعد شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو یہ ہو گیا تقبلا، تا قبلا فعل ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف تا پر پیش اور درمیان والے حرف با کے نیچے زیر، ہاں یہ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ تو قابلا ماضی، پھر قبلا ماضی، پھر قبلا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تقبلا پھر ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف تا پر پیش اور دوسرے حرف با کے نیچے جو ہے یہ زیر آ گئی تو یہ بن گیا تو قبلا، تا قبلا سے تو قبلا، یعنی پھر جو ہے یہ ہاں قبلا سے قبلا، پھر علامت مدارت تا لگی تو تا قبلا، پھر تا قبلا ماضی معروف اور تا قبلا، تو یہ تا پر بھی پیش کاف پر بھی پیش آ گئی مجہول بنانے کے لیے اور با کے نیچے زیر، تو یہ تو قبلا ہو گیا، پھر ماضی معروف ہے، مضارع نہیں ہے اور ہے یا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔
جملہ بنے گا تو قبلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہاں یہ تو قبلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر ہیا نہیں ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من احدہما جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ معرفت ہے لم حرف جار میں مضارع ہے، یتقبل یا سے فعل مضارع مجہول ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ یتقبلو تھا، لم حرف جار میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یہ لم یتقبل ہو گیا۔ یہ جو ہے یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو قبلہ، پھر باب تفاعل کی تا لگی تو تقبلہ تقبلہ، پھر علامت مضارع یا لگی تو یتقبلو یتقبلو، پھر مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش آ گئی اور درمیان والے حرف با پر زبر آ گئی۔ یتقبلو سے یتقبلو یتقبلو، پھر مضارع یا پر علامت مضارع پر پیش آ گئی، پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں لام حرف جار میں مضارع ہے تو اس نے آخری حرف لام کو جزم دے دی تو لم یتقبل یہ فعل مضارع سے لم کی وجہ سے فعل ماضی معروف منفی ہو گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل مضارع مجہول منفی، فعل مضارع مجہول منفی کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ من حرف جار الآخر الف لام سے اسم معرفہ آخر ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الآخر جار مجرور مکبے جاری۔ جملہ بنے گا لم یتقبل فعل ماضی معروف منفی اپنے فعل مضارع فعل مضارع مجہول نہیں ماضی لم کی وجہ سے ماضی بن گیا تو لم یتقبل فعل ماضی مجہول منفی فعل ماضی مجہول منفی اپنے فاعل نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من الآخر جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ لا حرف تحقیق ہے، اقتلن الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاتلہ یقتلو باب ناصر ینصر یقتلو تھا، پھر اس کی یا علامت مضارع کی جگہ الف لگا تو اقتلو، پھر اس کے آخر میں شد والا نون آیا تو شد والے نون نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو اقتلو سے اقتلن ہو گیا۔ الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اقتلن فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا اقتلن فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ انما حرف حصر حرف تحقیق ہے، یتقبل یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور 3 حرفوں کا ماضی معروف قابلہ، پھر باب تفعیل میں گیا درمیان والے حرف با پر شد آ گئی قبلہ، پھر اس کے قبلہ کے ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تقبلہ، پھر علامت مضارع یا لگی تو یتقبلو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یتقبلو فعل مضارع معروف کا فاعل۔ من حرف جار المتقین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل، اصل میں المتقون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا تو المتقون سے من المتقین ہو گیا، جار مجرور مرتبہ جاری۔
اب جملہ بنے گا یتقبل فعل مضارع معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق من المتقین جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ حرف تحقیق ہے، ان حرف شرط ہے، بسطہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا باسطہ، باسطہ یا بسوتو باب ناصر ینصر، باسطہ تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا واحد مذکر حاضر کی ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف توئے پر جزم آ گئی، باسطہ سے بسط اور نیا فاعل لگ گیا تا، بسط تا، بسط تا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تا پر شد دے دی، اور اس شد کی وجہ سے توئے جو ہے وہ تا کے اندر داخل ہو گیا، تو بسط تا علیحدہ توئے کی بجائے بسط تا، توئے جو ہے وہ تا میں داخل ہو گیا، بسط تا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الیہ جو ہے یہ 2 لفظ ہے، الی اور یا، الی حرف جار، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جار مجرور نقب جاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الی کی یا جزم علی اور دوسری یا زبر وائی دونوں اکٹھی کر کے شد دے دی تو علی الیہ ہو گیا، آسان، جار مجرور نقب جاری۔ یدا اس میں نکرہ یدن تھا، یہ بسطہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو یدن سے یدن، پھر یدن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یدا مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یدا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں بسطہ فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا بسطہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الیہ جار مجرور نقب جاری اپنے مفعول یادہ کا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعل یا خبریہ شرط نہیں ہوگا۔ لے دامیں کئی ہے، تک تولا جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قاتلا، قاتلا یقتلو باب ناصر ینصر، یا نام مضارع کی جگہ تا آئی تو تقتلو، پھر تقتلو کے شروع میں لے لام کئی آیا تو اس نے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی، تقتلو سے لے تقتلا ہو گیا۔ نی جو ہے تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تقتلا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تقتلا فعل مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ معرف نفی ہے، آنا جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار با سے پہلے با کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، یہ با سے تن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے با سے تن جار مجرور مرکب جاری۔ یادے جو ہے یدن تھا، یہ جو ہے یہ یا کے ساتھ مضاف ہوا تو زیر آ گئی، اور یا واحد مذکر یہ ید مضاف، یا جو ہے یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یاد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت مفعولی حالت۔ الیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ما حرف نفی جو ہے اس کی جگہ پہ آ جائے گا فعل لیسا، با کی جگہ فعل لیسا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، اس کے اندر ہوبا ضمیر اس کا اسم تھا، جب نیا اسم آنا ضمیر آ گئی تو آنا کی تاپش تو ضمیر جو ہے وہ ضمیر متصل جو ہے وہ لیسا کے ساتھ لگے گی، نیا اسم بن کر آنا کی ضمیر متصل تاپش تو جب یہ نئی ضمیر نیا اسم آئے گا تو لیسا کے فعل ماضی کے آخری حرف پر سین پر جزم آ جائے گی، لیسا سے لیس، اور آنا کی ضمیر متصل تاپش تو لگ جائے گی، لیس تو،
تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یا بھی جزم والی سین بھی جزم والی دو جزم والے بولے نہیں جا سکتے، تو یہ یا کو نکال دیا تو لستو ہو گیا، لستو، تو ما آنا کی جگہ آ گیا لستو، فعل ماضی معروف آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ اور فعل ناقص اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو اب ما آنا کی جگہ آ گیا لستو، جملہ بنے گا لستو فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باسطن جار مجرور رکھتے جاری اپنے مفعول زیادہ یا اور اپنے متعلق نمبر 2 الیہ کا جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا فعل ناقص ہے، اس کے اندر نفی کی صلاحیت ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ دے دامی کئی ہے اقتلا الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ اقتلو تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف قاتلا یقتلو بھاوی ناصر ینصر یقتلو یا کی جگہ الف آیا فعل مضارع کا تو اقتلو ہو گیا، یقتلو سے اقتلو الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں دے لام کئی ہے تو اقتلو سے دے لام کئی نے اس فعل مضارع کے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو اقتلو سے دے اقتلا، دے لام کئی نے اقتلو فعل مضارع کے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو اقتلو سے دے اقتلا، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں مبنی لیا اقتلا فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اقتلا فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، انی جو ہے یہ دو لفظ سے انا اور نی، انا حرف ناصب میں اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی اور دونوں لفظوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے انی بنا دیا، ناصب منصوب مرکب نصبی، اخاف و الف سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خوافا یخوفو، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کی جگہ علامت یا کی جگہ علامت الف لگا تو اخوفو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو الف کی وجہ سے خا کی جزم ختم ہو کر زبر آ گئی، کیونکہ الف سے پہلے زبر آنا لازمی ہے تو یہ خاف ہو گیا، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، یہ خاف و فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اللہ ہو سے اللہ ہا، ربا جو ہے یہ اصل میں الربو تھا، یہ اللہ موصوف کی صفت ہوا تو الربو سے الربا موصوف صفت، اللہ موصوف الربا اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت، پھر الربا جب العالمون کے ساتھ جو ہے مضاف ہوا تو اس کا الف لام ختم ہو گیا، الرباس کا الف لام ختم ہوا جب وہ آگے العالمون کے ساتھ مضاف ہوا، تو ربا مضاف العالمون سے العالمین مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، اللہ موصوف کی صفت ہو کر مرکب توصیفی اور پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں اخاف و فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اخاف و فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ رب العالمین موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اس جملے کے شروع میں انی ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، انی جو ہے یہ دو لفظ انا اور نی، انا حرف ناصب اسم، نی واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، پھر اللہ تعالیٰ نے انا اور نی کو اکٹھا کر لیا لفظ بن گیا انی، ارید و الف سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادا یا رعادو واو فاتح یفتح، پھر رعادا کے شروع میں باوی فعل کا الف آیا تو پہلے تو اس کی وجہ سے پہلے ماضی کے پہلے حرف پر جزم آ گئی، رعادا سے ارعادا،
پھر اللہ تعالیٰ نے پھر الف کی ماضی کے الف کی جگہ علامت دارے یا لگی تو یور اے دو پھر یا علامت دارے کی جگہ الف علامت دارے لگا تو اور اے دو پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کی زیر را کی جزم حمزہ کو دی یہ اور اے دو ہو گیا. پھر جزم والی حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے جزم والی یا میں بدل دیا ثانی کے لیے تو اور دو. الف سے فعل مضارع مرفوع ہے مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا اریدو فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور جب اس کے شروع میں انی ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمی یا خبریہ. ان حرف ناصب میں مضارع ہے تبو آ جو ہے یہ تا سے فعل مضارع مرفوع ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا باوا آ یب وا او باوا آ یب وہ او باب ناصر ینصرو. پھر یا علامت دارے کی جگہ تا لگی تو تب وہ او. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش با کو دے دی با کی جزم واؤ کو دے دی تو تبو او ہو گیا تبو او. تا سے پھر مضارع مرفوع با مذکر حاضر کا صیغہ ان کا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب میں مضارع نے پھر مضارع کے آخری حرف حمزہ کی پیش کو زبر میں بدل دیا تو تبو او سے ان تبو آ. تا سے پھر مضارع مرفوع ہے مذکر حاضر کا صیغہ ان تا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار اسمید وہ لفظ سے اسمن اور یا تو اسمن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اسمن جار مجرور مرکب جاری. پھر اسمن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اس میں مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اس میں مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اور دفعہ اس میں نکرا اسمن تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اسمن جار مجرور مرکب جاری. پھر اسمن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اس میں مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اس میں مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا تبو فعل مضارع اپنے فاعل انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بے اسمی جار مجرور مرکب جاری متعلقہ نمبر 2 بے اسمے کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. فارغ ہے تکونا تا سے فعل مضارع مرفوع ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. 3 حرفوں کا ماضی مرفوع تھا کاوانا یکونو. پھر یا علامت دارے کی جگہ تا لگی تو تکونو. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جگہ واؤ کو دی تو تکونو ہو گیا. تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص انتا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. من حرف جار اصحاب اس میں نکرا اصحابن تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اصحابن جار مجرور مرکب جاری. پھر اصحابن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اصحاب مضاف النارو تھا اصحاب مضاف کا مضاف لہ ہوا تو النارو سے النار مضاف لہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. جملہ بنے گا تکونا پھر مضارع مرفوع فعل ناقص اپنے اسم انتا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من اصحاب النار جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر دفعہ ذالک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر کا غائب کا دور کے لیے جزاء اس میں نکرا جزاءن تھا مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی جزاء مضاف الظالمین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اصل میں الظالمون تھا جزاء مضاف کا مضاف لہ ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا الظالمون سے الظالمین مضاف لہ مضاف لہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت. جملہ بنے گا ذالک کا اس میں اشارہ مضاف ظالمین مضاف کا مرکب اضافی فاعلی حالت اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر طوات پھر ماضی معروف ہے آخر میں جزم کی وجہ سے جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تابع یا تبو. پھر تابع جو ہے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف پر شد آ گئی تابع سے تبوا. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا جزم والی لگائی پھر واحد مؤنث غائب کی تا
تو یہ طوعات سے طوعت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں دے حرف جار تھا، لدن ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، نفس اس میں نکرہ نفسن تھا دو پیشہ سے فائدی حالت میں، طوعت فعل ماضی معروف کا فاعل نفسن، پھر نفسن جو ہے اس کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نفس و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، طوعت فعل ماضی معروف کا فاعل، قتلہ اس میں نکرہ قتلن تھا، یہ طوعت فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو قتلن سے قتلن، پھر قتلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ قتلہ مضاف، اخی جو ہے آخا ون تھا، قتلہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو آخا ون ہو گیا، آخا ون مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت، پھر آخا ون جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ثانی یہ فرمائی کہ واؤ کو یا میں بدل دیا تو یہ اخی ہو گیا، اخی، یا کی وجہ سے خا کے نیچے زیر آ گئی، اخی مضاف اپنا جو ہے یہ قتلہ مضاف کا مضاف الیہ ہو گیا، پھر اخی مضاف ہوا، ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، قتلہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، طوعت فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا طوعت فعل ماضی معروف اپنے فاعل نفس ہو مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت، اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول قتلہ اخی ہے مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارغ ہے قاتل فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاتل یقتل باب ناصر ینصر، تو قاتل کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قاتل فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا قاتل فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارغ ہے اصبح فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف صبح یصبح با فاتح یفتح، صبح کی شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، صبح سے اصبح فعل ماضی معروف فعل ناقص اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس فعل ناقص کا اسم، من حرف جار ہے، الخاسرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، الخاسرون تھا واو نون سے جمع، فاعلی حالت جب اس کے شروع میں من حرف جار ہے تو من حرف جار کی وجہ سے اس کے آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، تو الخاسرون سے مل الخاسرین ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا اصبح فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من الخاسرین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارغ ہے باعث فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باعث یبعث با فاتح یفتح، باعث فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، باعث فعل ماضی معروف کا فاعل، غرابن اس میں نکرہ غرابن تھا، یہ باعث فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو غرابن سے غرابن، جملہ بنے گئے باعث فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول غرابن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یبحث یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا باحثا یبحث با فاتح یفتح، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے الارض الف لام سے اسم معرفہ الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور اور فی الارض جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا یبحث فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی الارض جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، لیلا میں کئی ہے، یوریا یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعایا یرعایو، پھر باب فعال میں گیا، رعایا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو ارعایا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یرعیو ہو گیا، یرعیو،
پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زیر را کو، را کی جزم حمزہ کو، تو یہ یور یو ہو گیا۔ پھر جزم والے حمزہ کو آسانی کے لیے نکال دیا تو یور یو، یا سے پھر مضارع معروف یور یو۔ پھر اس کے شروع میں لئے لام کئی ہے تو لام کئی نے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یور یو سے لے یور یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یوریا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یوریا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ۔ کیفا اس میں نکرہ ہے، یواری یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا وارا یا یور یو، باب ضربا یضرب، وارا یا تھا، اس کے پہلے حرف کے بعد الف لگا تو یہ بن گیا وارا یا یو وار یو موارایتن، باب مفاعلہ میں چلا گیا، وارا یا یو وار یو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یواری یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لفظ آسان ہو گیا، یواری یو سے یواری۔ سوآتا اس میں نکرہ سواتن تھا، یواری پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو سواتن سے سواتن، پھر سواتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو سوآتا مضاف، اخی جو ہے یہ آخاون تھا، سوآتا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو آخاون سے آخاون، پھر آخاون کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا میں بدل دیا تو یہ اخی ہو گیا، سوآتا مضاف، اخی مضاف الیہ، مضاف نمک پہ اضافی، پھر اخی مضاف ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اخی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، سوآتا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یواری پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا یواری پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول سوآتا اخی ہے، مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں کیفا اس میں نکرہ ہے تو کیفا اس میں نکرہ مبتدا بن گیا، جملہ پھر یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کالا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ۔ یا حرف ندا ہے، ویلا تا جو ہے یہ اس کا منادہ ہے، ویلا تا، تو ویلا تا جو ہے یہ یا حرف ندا کا مرادہ۔ اب جو ہے یہ یا حرف ندا کی وجہ آ جائے گا فعل ادو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، تو یہ یا ویلا اپنا یا کی جگہ آ گیا ادو، پھر یہ ویلا تا جو ہے یہ ادو پھر مضارع معروف کا مفعول بن جائے گا، جملہ بنے گا ادو پھر مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ویلا تا سے مل کر جملہ پھر یا انشائیہ۔ اور پھر سوالیہ ہے، اجز تو پھر ماضی معروف ہے، آخر میں تاپش تو کی وجہ سے واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آجازا یا عجزو، باب ضربا یضرب، آجازا تھا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور جب اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، آجازا کے اندر جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے تاپش تو لگائی، واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر فاعل کے طور پہ لگائی تو ماضی کے آخری حرف جزا پر جزم آ گئی، آجازا سے اجز اور نیا فاعل لگ گیا تاپش تو، اجز تو پھر ماضی معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا جس تو پھر ماضی معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اور پھر سوالیہ ہے تو جملہ پھر یا انشائیہ ہو گیا، جملہ پھر یا انشائیہ ہو گیا۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، اکونا الف سے پھر مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکبونو، بام ناصرہ ینصر، پھر یا علامت انذاری کی جگہ الف لگا تو اکبونو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو اکونو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو ان حرف ناصب مضارع نے اس فعل مضارع اکونو کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو اکونو سے ان اکونا، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ،
آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل، مثلا اس میں نکرہ مثلن تھا، اکونا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مثلن سے مثلن، پھر مثلن مضاف ہو گیا، حاضہ اس میں اشارہ واحد مذکر کا قریب کے لیے، مثلا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں یہ اکونا جو ہے فعل ناقص کی خبر۔ الغراب الف لام سے سمار الغراب وہ تھا، یہ حاضہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہوا تو الغراب سے الغراب، کیونکہ حاضہ اس میں اشارہ جو ہے مثلا مضاف کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا الغراب جو تھا اس میں اشارہ کا مشار الیہ وہ بھی زیر کے ساتھ آ گیا، تو حاضہ اس میں اشارہ مبتدا الغراب سے الغراب، مشار الیہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ مذکر مرکب اشاری، پورا مرکب اشاری، مثلا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں اکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر۔ جملہ بنے گا اکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص، اپنے اسم آنا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر مثلا حاضر غراب مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، مفعولی حالت میں خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ معرفت ہے اواری الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واریا، پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو واریا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یو وارے یو، پھر یا کی جگہ الف علامت مضارع لگی تو او وارے یو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو ان حرف ناصب مضارع نے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے زبر دی تو اوارے یو سے ان اوارے یا۔ الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، سوآتا اس میں نکرہ سوآتن تھا، اواریا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو سوآتن سے سوآتن، پھر سوآتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، اخی جو ہے دو لفظ سے آخا ون اور یا، تو سوآتا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو آخا ون سے آخا ون، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو یا میں بدلا تو یہ اخی ہو گیا، یہ اخی آخے جو ہے آخے مضاف یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آخے مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، سوآتا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت۔ جملہ بنے گا اواریا فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول سوآتا اخی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے اصبح فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ناقص ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف صابہ، صابہ یصبح با فاتح یفتح، صابہ کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف صاد پر جزم آ گئی، صابہ سے اصبح فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، من حرف جار ہے، النادمین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، النادمون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو یا میں بدل گیا، النادمون سے من النادمین، جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اصبح فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اس کے بعد من حرف جار ہے، اجل اس میں نکرہ اجلن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اجلن جار مجرور مرکب جاری، پھر اجلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف، ذالک اس میں اشارہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اصبح فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر 1 من النادمین جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من اجل ذالک جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ خبریہ، اصبح فعل ناقص ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ کتبنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نا کی وجہ سے نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاتبا، کاتبا یکتب باب ناصر ینصر، کاتبا تھا،
پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو کتبا سے کتب ماضی کے آخری حرف با پر جزم آ گئی. کتب نا پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. کتابنا پھر ماضی معروف جمع مذکر تثنیہ و جمع مذکر متکلم کا سیگا اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الا حرف جار ہے. بنی جو ہے یہ بنو نا تھا. الا حرف جار کا مجرور ہوا تو بنو نا سے بنی نا. واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا. الا بنینا جار مجرور رقبے جاری. پھر بنینا کا جب مضاف ہوا آگے اسرائیلوں کے ساتھ تو اس کا تثنیہ کا اس کا جمع کا نون ختم ہو گیا. بنینا سے بنی مضاف, اسرائیلوں سے اسرائیلا مضاف الیہ, مضاف الیہ مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اسرائیلو غیر منصرف, اس کو زیر نہیں آ سکی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر کی جگہ زبر آ گئی. تو جملہ بنے گا کتابنا پھر ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الا بنی اسرائیل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں من اجل جال کا جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ. اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انا حرف ناصب اسم ہے. ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. قاتل فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. قاتل یقتل باب نصر ینصر. قاتل فعل ماضی معروف نفسن اس میں نکرہ نفسن تھا. قاتل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو نفسن. بے حرف جار ہے غیر اس میں نکرہ غیرن تھا. بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بغیر جار مجرور مرکب جاری. پھر غیر ان کے ایک زیر ختم ہوئی تو غیر مضاف نفسن اس میں نکرہ نفسن تھا. غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو نفسن ہو گیا. غیر نفسن مضاف مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اور پھر ہے فساد نے اس میں نکرہ فساد ان تھا. یہ غیر مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو فساد ان سے فساد ان. غیر فساد ان مضاف مرکب اضافی, پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. فی حرف جار ہے الارض الکلام سے اسم معرفہ الارض ہو تھا. فی حرف جار کا مجرور ہو تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا قاتل فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول نفسن اپنے متعلق نمبر 1 بغیر نفسن جار مجرور مرکب جاری. متعلق نمبر 2 بغیر فساد جار مجرور مرکب جاری. متعلق نمبر 3 فی الارض جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اس فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول ہوا تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں انہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مبتدا بن گیا. جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. فارف کا انہ حرف ناصب اسم ہے. ما اس پہ موصول مذکر مؤنث سب کے لیے. کان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. قاتل فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. قاتل یقتل باب نصر ینصر. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. الناس الفلان سے اسم معرفہ الناس ہو تھا. قاتل فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو الناسا. جمیعاً اس میں نکرہ جمیعن تھا. یہ الناسا کی تاکید ہوا تو جمیعن سے جمیعاً. جملہ بنے گا قاتل فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الناسا اور تاکید جمیعاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کأنما ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. احیا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ احیا یا تھا. اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کو علم میں بدل دیا تو احیا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. احیا ماضی معروف احیا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب نہیں. احیا فعل ماضی معروف کا مفعول.
جملہ بنے گا یا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اسم موصول ہے تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کان حرف ناصب اسم ہے، ما اسم موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصب۔ احیا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یس میں احیا یا تھا، اللہ نے آخری حرف یا کو جو ہے الف میں بدل دیا تو احیا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الناس الفلان سے سمار پر ناس ہو تھا، یہ احیا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو الناسا، جمیعاً اس میں نکرہ جمیعاً تھا، یہ الناسا کی تاکید بنا تو جمیعاً سے جمیعاً۔ اب جملہ بنے گا احیا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول الناسا تاکید جمیعاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں کانما ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لارف تحقیق قدر پہ تحقیق ہے، جاءت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور اس کے شروع میں قد لگا تو قد جاءت فعل ماضی معروف قریب ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد جاءت فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، رسول اس میں نکرہ رسولن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، قد جاءت فعل ماضی معروف قریب کا فاعل رسولن، رسولن کے ایک پیش ختمی رسول و مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رسول و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، قد جاءت فعل ماضی معروف قریب کا فاعل۔ بے الفجار ہے، البینات الفلام سے معرفہ البینات تو تھا، بے الفجار کا مجرور ہو کر مرکب بینات جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا قد جاءت فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل رسولنا مضاف داخل مرکب اضافی مفعولی حالت اپنے مفعول رسولنا مضاف داخل مرکب اضافی فاعلی حالت، فاعلی حالت میں قد جاءت فعل ماضی معروف قریب کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قد جاءت فعل ماضی معروف قریب کا مفعول، بالبینات جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا قد جاءت فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل رسولنا فاعلی حالت اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق بالبینات جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ثم حرف عطف ہے، ان حرف ناصب اسم ہے، کثیراً اس میں نکرہ اس میں کثیرن تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان کثیراً ناصب منصوب مرکب نصبی، من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بعد اس میں نکرہ مضاف ہے، ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، فی حرف جار ہے، الارض الفلان سے معرفہ الارض ہو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری، لارف تحقیق ہے، مصرفون میم پیش والی سے اس میں فاعل واؤن سے جمع جو مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں، جملہ بنے گا ان کثیرا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، منہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، بعد ذالک مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2، فی الارض جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، مصرفون اس میں نکرہ فاعلی حالت خبر نمبر 4، مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، انما حرف حصر حرف تحقیق ہے، جزاء اس میں نکرہ جزاء تھا، مضاف ہوا تو جزاء مضاف، الذین الفلان سے معرفہ یاد سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول، جزاء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، یحاربون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حربا، حربا یا حربو، پھر پہلے حرف ہا کے جب بعد الف آیا تو حاربا ہو گیا، حاربا یو حاربو، محاربۃ باب مفعلہ، یو حاربو یا سے پھر مضارع معروف با مذکر غائب کا صیغہ، واؤن جمع کا لگا تو یحاربون، یا سے پھر مضارع معروف باؤن سے جمع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ حال فلان سے معرفہ اللہ ہو تھا، یحاربون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اللہ،
اور پھر دفعہ رسولہ اس میں نکرہ رسولن تھا، یہ بھی یحاربون فی المضارع معروف کا مفعول بنا تو رسولن سے رسولن، پھر رسولن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رسولہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یحاربون فی المضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا یحاربون فی المضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 اللہ، مفعول نمبر 2 رسولہ، مضاف لفظ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے یا سونا، یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا سا تین حرفوں کا ماضی سا یا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یس آ یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یس آ یونا، پھر بدل ثانی کے لیے پیش پر یا نکال دی تو یس اونا رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی الفجار ہے الارض الفلام سے استعمال فاصل میں الارض تھا، فی الفجار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری۔ فساد اس میں نکرہ فساد دن تھا، یس اونا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو فساد دن ہو گیا۔ جملہ بنے گا یس اونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق فی الارض جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول فسادن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب مضارع ہے یقتلوا، یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف قاتل، پھر باب تفعیل میں گیا تو قتلا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یو قتلو، پھر مجہول بنا تو علامت مضارع یا پر تو پہلے پیش ہے اور زبر درمیان والی حرف تا پر جو ہے زبر آ گئی، زیر ختم ہو کر زبر آ گئی تو یقتلو، پھر باون جمع کا لگا تو یقتلون، یا سے پھر مضارع مجہول واون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب ہے۔ تو اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے، اس نے آخر سے جمع کر نون ختم کر دیا تو یقتلون سے ان یقتلو ہو گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، یا سے پھر مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ اب جملہ بنے گا یقتلوا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فعطف ہے یصلبوا، یا سے پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع اصل میں یصلبون تھا، یا سے پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف صلبا، پھر باب تفعیل میں گیا تو صلبا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یصلبو، پھر یصلبو پھر مضارع معروف مجہول بنا تو درمیان والے حرف لام کی زیر ختم ہو کر زبر آ گئی اور علامت مضارع یا پر پہلے پیش ہے تو یصلبو ہو گیا، یصلبو پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یصلبون، یا سے پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو یہ یصلبون کا نون ختم کر دیا، آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا ان حرف ناصب میں مضارع نے تو یصلبون سے یصلبو، یا سے پھر مضارع مجہول واو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یصلبو فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے تقطع، تا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف قاطع، پھر باب تفعیل میں گیا قطع، پھر علامت مضارع یا لگی تو یو قطعو، پھر علامت مضارع یا کی جگہ تا لگی تو قطعو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تقطعو سے ان تقطع، تا سے پھر مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ایدی اس میں نکرہ ایدی یون تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں تقطع فعل ماضی مجہول کا نائب فاعل، تقطعو سے فعل مضارع معروف تقطعو سے مجہول بنا تو تا علامت مضارع پر تا پہلے ہی ہے اور قاطع درمیان والے حرف کے نیچے جو زیر تھی وہ زبر بن گئی تو تقطعو سے تقطع فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ،
اور ایدی یون جو ہے یہ اس کا نائب فائل. پھر ایدی یون جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کی دو پیشیں ختم کر کے جو ہے جزم دے دی. تو ایدی مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. ایدی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. تو قطع آ پھر مضارع مجہول کا نائب فاعل نمبر 1. اور پھر تو ہے ارجلو اس میں نکرہ ارجلن تھا یہ دو پیشوں سے فائلی حالت میں. تو قطع اور پھر مضارع مجہول کا نائب فاعل نمبر 2. پھر ارجل ان کی ایک پیش ختم ہوئی تو ارجل و مضاف ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. ارجل و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں. تو قطع او پھر مضارع مجہول کا نائب فاعل نمبر 2. من حرف جار خلاف اس میں نکرہ خلاف ہن تھا خلاف ہن تھا. من حرف جار کا مجرور ہوا تو من خلاف جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا تو قطع او پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل نمبر 1 ایدی ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت. نائب فاعل نمبر 2 ارجلہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت. اور اپنے متعلق من خلاف جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. اور پھر ہے ینفع یا سے پھر مضارع مجہول ہے واو نون سے جمع ینفعونا تھا. پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. پھر مضارع مجہول 3 حرفوں کا ماضی معروف نافع یا ینفع یو. پھر علامت انداری یا کی جگہ پیش ہے ینفع یو ہو گیا ینفع یو نافع یا ینفع یو. پھر مضارع معروف ہو گیا علامت مضارع پر پیش آ گئی تو ینفع یو. پھر مضارع مجہول ہو گیا. پھر واو نون جمع کا لگا تو ینفع یونا. پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو ینفعونا رہ گیا. پھر مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے اس آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا. ینفعونا سے ینفع ان ینفع. پھر مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. من حرف جار الارض الکلام سے اسم معرفہ الارض تھا. من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الارض جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا ینفع پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق من الارض جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ. ذالک اس نے اشارہ ہے واحد ذکر غائب کا دور کے لیے. داس میں دے حرف جار تھا اللہ انسانی کے لیے دے کو دا بنا دیا. حرف جار ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی دا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. پھر جو اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائلی حالت. فی حرف جار ہے دنیا الفلان سے اسم معرفہ سے میں دنیا یو تھا. فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر دنیا یہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا کو علم میں بدل دیا تو پھر دنیا جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا لہم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1. خزیون اس میں نکرہ خبر نمبر 2. پھر دنیا جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3. مبتدا ذالک اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر لاس میں دے حرف جار تھا اللہ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا. حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. فی حرف جار ہے الآخرت الفلان سے اسم معرفہ سے میں الآخرت تو تھا. فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری. عذاب اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت. عظیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت. عذاب موصوف عظیم اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت. اب جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا پھر آخرت جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1. عذاب عظیم موصوف سے مرکب توصیفی فاعلی حالت خبر نمبر 2. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. الا حرف ناس میں الا حرف استثناء ہے الذین الفلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول ہے. تابو فعل ماضی معروف ہے. باول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تابا با تابا با یت وہ بو باب ناصرہ ینصر. تابا با تھا اللہ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو تابا ہو گیا. پھر واول میں جمع کا لگا تو تابو. پھر ماضی معروف واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. من حرف جار ہے قبل اس میں نکرہ قبلو تھا. یہ آگے ذالک اس میں اشارہ جو ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا تو قبل آگے ظاہر کا اس میں اشارہ کے ساتھ مضاف ہوا، جس کو زیر آگے تو قبل مضاف ظاہر کا اس میں اشارہ مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تاب فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مطابق من قبل ظاہر کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، پھر ظاہر کا اس میں اشارہ کو اللہ تعالیٰ عبارت مختصر کرنے کے لیے نکال دیا تو من قبل رہ گیا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناس میں مضارع ہے، تقدرو جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قادرا یقدرو، پھر یا لام مضارع کی جگہ تا لگی تو تقدرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تقدرونا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے، جس ان حرف ناس میں مضارع نے اسے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تقدرون سے ان تقدرو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تقدرو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے متعلق علیہ حرف جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعل فی دفعہ اعلموا فعل امر ہے، باول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلموا باب سامع یسمع، یعلموا سے ہے یہ فعل امر بنایا تو علامت اندر یا کی جگہ الف آ گیا، الف کو زیر مل گئی اور آخری حرف میم کو جزم مل گئی تو یعلموا سے اعلم فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اعلموا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اعلموا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ نام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی، غفور اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت، رحیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت۔ جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، غفور خبر نمبر 1 رحیم خبر نمبر 1 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔